السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، لبنان پر اسرائیل کا قیامت خیز حملہ، 10 منٹ میں 100 فضائی حملے، 100 سے زائد شہید، یہودی ملک کی جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ ناظرین، آج 8 اپریل 2026 بروز بدھ ہے۔ دوستو، آج اسرائیل نے لبنان پر انتہائی شدید فضائی حملے کرتے ہوئے صرف 10 منٹ کے اندر ملک کے مختلف علاقوں پر تقریباً 100 ایئر اسٹرائکس کی، جس کے نتیجے میں 100 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات ہے اور 500 سے زائد زخمی ہیں۔ حملوں کے بعد متاثرہ علاقوں میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا، جبکہ زخمیوں کی بڑی تعداد کے باعث اسپتال بھر گئے ہیں۔ لبنان کے وزیر صحت کے مطابق تمام طبی مراکز زخمیوں سے لبریز ہیں، یعنی ہاسپٹل بھر چکے ہیں۔ امدادی ٹیمیں، ایمبولینسیں اور طبی عملہ مسلسل ریسکیو کارروائیوں میں مصروف ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ 1982 کے بعد لبنان پر یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ ان حملوں میں معروف مذہبی رہنما صادق علی کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق بیروت سمیت مختلف علاقوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز اور دیگر بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنایا گیا اور انہیں تباہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ جنگ بندی معاہدے میں لبنان کو بھی شامل کیا گیا تھا، جس کا اعلان پاکستان نے بطور ثالث کیا تھا۔ تاہم اس کے باوجود اسرائیل کی جانب سے حملے جاری ہیں، جس سے اس عارضی جنگ بندی پر بھی منفی اثرات پڑنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی امیدوں کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی نافذ ہونے کے چند ہی گھنٹوں کے اندر ٹوٹنے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ایران کو لگا تھا کہ جنگ بندی کے بعد لبنان پر بھی حملہ نہیں ہوگا، لیکن اسرائیل مسلسل میزائل داغ رہا ہے۔ صاف کر دیا گیا ہے کہ لبنان اس جنگ بندی میں شامل نہیں ہے۔ اس پر ایران بھڑک اٹھا ہے اور اس نے ہرمز کو، یعنی آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ کے لہجے بھی بدل گئے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لبنان اس جنگ بندی کا حصہ نہیں ہے۔ ایک طرف پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا تھا کہ جنگ بندی لبنان سمیت ہر جگہ مؤثر ہے، اور انہوں نے دونوں فریقوں کو 10 اپریل کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد مذاکرات کے لیے مدعو کیا تھا۔ لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد امریکی صدر ٹرمپ کے بیان میں ان کے لہجے اچانک بدلے ہوئے نظر آئے۔ ٹرمپ نے اب واضح کر دیا ہے کہ لبنان اس جنگ بندی کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بیان اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اس موقف کی حمایت کرتا ہے جس میں انہوں نے پہلے ہی لبنان کو جنگ بندی سے باہر رکھنے کی بات کہی تھی۔ لبنان پر اسرائیل کے مسلسل حملوں سے ناراض ہو کر ایران اب ایکشن کے موڈ میں آ گیا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ مکمل طور پر بند کر دیا ہے، جس سے ایک بار پھر تیل کے بحران کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ایرانی سیکورٹی ذرائع کے مطابق تہران اب اسرائیل کی جانب سے کیے جا رہے حملوں کے جواب میں اسرائیل کے زیر قبضہ فلسطین میں ایک بڑے فوجی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ ایران کا واضح کہنا ہے کہ اگر لبنان پر حملے نہیں رکے تو جنگ بندی کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ آج یہ خبر اس وقت سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ لبنان میں قیامت خیز حملے ہو رہے ہیں، اسرائیل کی جانب سے چاروں طرف افراتفری کا ماحول ہے۔ ناظرین، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، عالم اسلام کو فتح نصیب فرمائے، امت کے حال پر رحم فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں ایک دعا یا جملہ ضرور لکھتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔